الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں خواتین کا دائرہ کار کے عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک انتہائی قیمتی مال سے تعبیر فرمایا ہے. آئیے سب سے پہلے اس حدیث کو دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت والذین یکنزون الذهب والفضة قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره فقال بعض اصحابه انزل في الذهب والفضة ما انزل لو علمنا ای المال خیر فنتخذه فقال افضله لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجة مؤمنة تعینه على ایمانه. رواہ الترمذی فی کتابی تفسیر القرآن. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت کتاب و تفسیر القرآن کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو سینت کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. تو ایک صحابی نے پوچھا، فقال بعض اصحابی، آپ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول انزل فی الذهب والفضة ما انزل، سونے اور چاندی کے بارے میں جو چیز نازل ہوئی وہ تو ہم کو معلوم ہے، اس کا علم ہمیں ہو گیا ہے. اے اللہ کے رسول، اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ کون سا مال سب سے بہتر ہے تو ہم وہ مال بنائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین مال، سب سے اچھا مال آدمی کی ذکر کرنے والی زبان ہے. آدمی کی وہ زبان جو اللہ تبارک و تعالی کا ہمیشہ ذکر کرتی ہو، اور دوسری چیز شکر گزار دل. انسان کو اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والا دل دے دے، قناعت کرنے والا دل دے دے. ورنہ آدمی تو اتنا حریص واقع ہوا ہے، اتنا لالچی واقع ہوا ہے کہ اگر اسے روئے زمین کی پوری نعمت دے دی جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ناظرین کرام، پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن آنکھ نہیں بھرتی ہے. مشہور اسلامی فلسفی سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ کے اندر بڑی اچھی بات کہی ہے کہ رودے تنگ بیک نانتے ہی پرگردت، نعمت روئے زمین پر نکنت دیدے تنگ، کہ خالی اتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے، لیکن روئے زمین کی پوری نعمت مل کر کے بھی ایک لالچی کی آنکھ کو نہیں بھر سکتی. اور یہ محاورہ ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے. تو سب سے بہترین مال ذکر کرنے والی زبان جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رتب اللسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہو، اور دوسرے شکر گزار دل، قناعت کرنے والا دل، مطمئن دل. اور تیسری چیز سب سے بہترین مال وہ مومنہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ایمان پر اس کی مدد کرے. بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ شوہر کے ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن سب سے بہترین مال وہ مومنہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ایمان کے اوپر اس کی مدد کرے. حضرت ثوبان سے مروی اس روایت کے اندر ناظرین کرام غور فرمائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک بہترین مال قرار دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مال کو تجوری میں رکھا جاتا ہے. مال کو کھلا لے کر کے بازاروں میں اگر کوئی گھومے گا تو مال بھی اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور اس کی جان بھی چلی جائے گی. ارے پاؤ بھر گوشت لے کر کے اگر کوئی آدمی باہر نکلتا ہے تو اسے ڈھک لیتا ہے تاکہ چیل کوے جھپٹا مار کر کے گوشت نہ لے جائیں. کیا عورت ایک پاؤ گوشت بھی گئی گزری ہے کہ اسے معاشرے کے اندر بے پردہ پھرنے کی اجازت دے دی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسے بہترین مال قرار دیا ہے، اور مال کو آدمی تجوری کے اندر بند کر کے رکھتا ہے. ناظرین کرام، آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اسلام میں عورت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اسے بہترین مال قرار دیا ہے جسے آدمی حفاظت کے ساتھ رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ گھر کے اندر رہ کر کے عورت کیا کرے گی۔ سورہ احزاب کی آیت کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ عورتیں گھروں میں جمی رہیں اور باہر اگر نکلیں تو قدیم جاہلیت کے بناؤ سنگار کے ساتھ نہ نکلیں، گھروں میں رہ کر کے کیا کریں؟ بتایا گیا کہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کس طرح کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر اس کی توضیح فرمائی ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راعٍ والرجل راعٍ علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک انسان چرواہے کی طرح ہے، نگراں ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کے ماتحتوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور آپ نے وضاحت فرماتے ہوئے یہ کہا، والامیر راعٍ، اگر کوئی حاکم ہے تو اس کے تحت جتنے لوگ ہیں اس کی رعایا ہیں، کل قیامت کے دن اس حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، ہر آدمی اپنے گھر والے کے اوپر نگراں ہے۔ اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنی اولاد کے اوپر نگراں ہے، اور ان تمام سے قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ عورت گھر کے اندر رہ کر کے اپنے شوہر کے گھر کی نگرانی کرے، ساتھ ساتھ اس کے بچوں کی تربیت کرے۔ بچوں کی تربیت یہ ایک عورت کا فریضہ ہے جو گھر میں رہ کر کے ادا کرے گی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا جو یہ دائرہ کار ہے اس وجہ سے مقرر کیا ہے کہ اے عورتوں، تمہارا دائرہ کار تمہارا گھر ہے۔ اب کوئی عورت اگر یہ کہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کہ مجھے گھر کے اندر مقید کر دیا گیا، اور خاص طور سے اس آیت کریمہ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے جو سورہ نساء کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو قوام بنایا ہے، مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ اب عورتوں نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو قرآن حکیم اونچ نیچ کی بات کرتا ہے، یہ مردوں کو عورتوں کا نگراں قرار دیتا ہے، عورتوں کا حاکم قرار دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ دونوں میں سے ایک کو سخت اور دوسرے کو نرم رہنا ہے، تب جا کر کے یہ زندگی گزر سکتی ہے۔ مثلا ابھی یہ ایک شیروانی بنانی ہے، ایک شیروانی سلنی ہے، تو اس میں کپڑا لگتا ہے اور شیروانی کی شکل بنانے کے لیے سوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کپڑا نرم ہے اور سوئی سخت ہے، اب اگر کپڑا بھی سوئی کی طرح سخت ہو جائے تو شیروانی تو تیار ہونے سے رہی۔ شیروانی تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کپڑا سوئی کی طرح سخت نہ ہو بلکہ نرم ہو، تب جا کر کے شیروانی تیار ہوگی۔ اسی طریقے سے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے اور زندگی میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سخت ہو تو ایک نرم ہو۔ اگر دونوں سخت ہو جائیں تو زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو سخت بنایا اور عورت کو نرم بنایا، اور دونوں کا دائرہ کار ان کی فطرت کے مطابق الگ الگ کر دیا، اور دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کے اپنا کام کریں۔ دونوں کا اپنے اپنے دائرہ کار میں ایک مقام ہے۔ فوج کا کمانڈر ان چیف فوجیوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کمانڈر بنا دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچے اس کے ماتحت جتنے فوجی ہیں ان کی کوئی وقات نہیں ہے، وقات ہے، لیکن
जंग लड़ने के लिए जरूरी है कि एक कमांडर हो, वरना सिस्टमेटिकली लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती। इसलिए जरूरी है कि कोई एक रहनुमा हो, कोई एक सख्त हो और एक कोई नर्म हो। नाज़रीन किराम, यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। इंशाअल्लाह इस उन्वान के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम गुफ्तगू कर रहे थे इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को कव्वाम बनाया है, मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया है। अब औरतों ने ये एतराज किया कि देखो, कुरान हकीम ऊंच नीच की बात करता है, ये मर्दों को औरतों का निगरां करार देता है, औरतों का हाकिम करार देता है। नाज़रीन किराम, यहां गौर करने का मकाम है कि दोनों में से एक को सख्त और दूसरे को नर्म रहना है, तब जाकर के ये जिंदगी गुजर सकती है। मसलन अभी ये एक शेरवानी बनानी है, एक शेरवानी सिलनी है, तो उसमें कपड़ा लगता है और शेरवानी की शक्ल बनाने के लिए सुई की जरूरत होती है। अब कपड़ा नर्म है और सुई सख्त है। अब अगर कपड़ा भी सुई की तरह सख्त हो जाए तो शेरवानी तो तैयार होने से रही। शेरवानी तैयार करने के लिए जरूरी है कि कपड़ा सुई की तरह सख्त ना हो बल्कि नर्म हो, तब जाकर के शेरवानी तैयार होगी। इसी तरीके से जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए और जिंदगी में तरक्की करने के लिए जरूरी है कि एक सख्त हो तो एक नर्म हो। अगर दोनों सख्त हो जाएं तो जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को सख्त बनाया और औरत को नर्म बनाया, और दोनों का दायरे कार उनकी फितरत के मुताबिक अलग अलग कर दिया, और दोनों अपने अपने दायरे कार में रह करके अपना काम करें। दोनों का अपने अपने दायरे कार में एक मकाम है। अब हम आपके सामने चंद निकात जो मर्दों और औरतों से मुताल्लिक हैं और इंतहाई अहम हैं पेश करना जरूरी समझता हूं। उनमें से पहली चीज तो यह है कि मर्द का सत्र कहां से कहां तक है। जवाब उसका यह है कि मर्द का सत्र उसकी नाफ से लेकर उसके घुटने तक है। इतना उसे छुपाना और ढांकना जरूरी है। हां, नमाज के अंदर एक और चीज बढ़ जाएगी कि उसका कंधा ढका हुआ होना चाहिए। अगर आदमी कंधा ढके बगैर नमाज अदा करता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन जहां तक सत्र का ताल्लुक है, मर्द का सत्र उसकी नाफ से लेकर के घुटने तक है। रहा औरतों का मामला, तो इस बारे में बहुत ही गौर के साथ ये बात देखें। औरत पूरी की पूरी पर्दा है अजनबी मर्द के लिए। एक हैसियत औरत की तो यह है कि वो अजनबी मर्द के सामने पूरी की पूरी पर्दा है। दूसरी हैसियत यह है कि उसके शौहर के लिए उसके बदन का कोई हिस्सा पर्दा नहीं। गोया दो बातें हो गई। एक तो अजनबी मर्द के लिए वो पूरी की पूरी पर्दा है, लेकिन अपने शौहर के लिए उसके जिस्म का कोई हिस्सा पर्दा नहीं है। रहे वो हजरात जो महरम हैं, नाज़रीन किराम, महरम का मतलब होता है वो लोग जिनसे उस औरत की शादी नहीं हो सकती, उनको महरम कहा जाता है। जैसे बाप है, बेटा है, भांजा है, तो ये सारे के सारे मर्द महरम के दायरे में आते हैं। यानी जिन मर्दों से औरत की शादी ना हो सके, जिन मर्दों से औरत की शादी हराम हो, तो ऐसे मर्दों को महरम कहा जाता है। इनके सामने वो बदन के कौन कौन से आज़ा को खोल सकती है और कौन कौन से आज़ा को छुपाना वाजिब और जरूरी है, इस सिलसिले में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वजाहत फरमाई है। वो कहते हैं कि महरम लोगों के सामने 5 चीजों को वो जाहिर कर सकती है। महरम लोगों के सामने औरत 5 चीजों को जाहिर कर सकती है। पहली चीज है चेहरा, दूसरी चीज है सर का बाल, तीसरी चीज है गर्दन, चौथी चीज है हाथ, 5वीं चीज है उसका कदम। अल्लामा कुर्तुबी ने यह बताया है कि इन 5 आज़ा को वो महरम हजरात के सामने खोल सकती है। इसके अलावा उसके जितने भी बदन के आज़ा हैं महरम हजरात से भी छुपाना जरूरी है। नाज़रीन किराम, हम आगे बढ़ते हैं
یہ بتائیں گے کہ مرد کو کس طریقے کے لباس پہننا ضروری ہے، تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی معصفر لباس نہ پہنے. یہ ایک رنگ ہوتا تھا، زرد رنگ، جو ایک بوٹی سے نکالا جاتا تھا، اور یہودی حضرات اس بوٹی سے وہ رنگ نکال کر کے کپڑوں کو اسی رنگ میں رنگتے تھے. تو ایسے کپڑے کو جو اس بوٹی کے رنگ میں رنگا گیا ہو معصفر کپڑا کہا جاتا ہے. تو یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے اس کپڑے کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو مرد معصفر کپڑا نہ پہنے. اور دوسری چیز، ٹخنے سے نیچے اپنے ازار کو نہ رکھے. جہاں تک پینٹ اور شرٹ کا معاملہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے. ناظرین اکرام، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ امریکہ کب دریافت ہوا؟ امریکہ کا پتہ کب چلا؟ 1492 کے اندر. یورپ کی نشأت ثانیہ کب ہوئی؟ 1452 کے اندر. اس سے پہلے 11ویں صدی کے اندر اسپین میں، ترکی میں، ایران میں مسلمان پینٹ اور شرٹ پہنتے تھے. پتہ یہ چلا کہ پینٹ اور شرٹ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی ایجاد نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کو پیش کر کے پینٹ اور شرٹ کو پہننا حرام قرار دیں. وہ اپنی دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں جسے امام ابی داؤد رحمہ اللہ کتاب اللباس کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے کتاب اللباس کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ اسی میں سے ہوگا. ظاہر ہے یہ پینٹ اور شرٹ نہ یہودیوں کی ایجاد ہے نہ عیسائیوں کی ایجاد ہے. جب اس کو مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے تو غیروں سے مشابہت کی وجہ سے یہ کیسے ناجائز قرار دیا جائے گا اور پینٹ اور شرٹ کا پہننا کیسے حرام قرار دے دیا جائے گا؟ تو پینٹ اور شرٹ کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کا پہننا جائز ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ. اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ بدن کے نشے و فراز دکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ آدمی اپنے بدن کو چھپائے اور اچھا لگے. کسی کٹ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے. آدمی کوئی بھی کٹ کپڑے کے اندر استعمال کر سکتا ہے اور کسی بھی کٹ کا کپڑا پہن سکتا ہے. اس سلسلے میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئے. ہاں چند شرطیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، بس ان شرطوں کا خیال رکھیں. جہاں تک عورتوں کے باہر نکلنے کا معاملہ ہے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ باہر جا کر کے کام بھی کرنا چاہے، جاب بھی کرنا چاہے تو جاب کر سکتی ہیں. اس سلسلے میں سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے. آئیے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ قوم انہیں مارنے کا ارادہ کر رہی ہے تو وہ مصر سے بھاگ پڑے اور انہیں مدین کی راہ لی. جب مدین پہنچے تو گاؤں کے باہر دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور وہاں پر بہت سارے چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے ہٹ کر کے 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں. یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے تھے. آگے بڑھ کر کے یہ ان دونوں لڑکیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے کیا بات ہے؟ قال فما خطبکما. ناظرین کرام، ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر کوئی بھی بچی، کوئی بھی لڑکی کسی پریشانی میں ہو تو ایک مرد کا یہ فریضہ بنتا ہے، ایک لڑکے کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آگے بڑھ کر کے یہ پوچھے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. بس میں بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی عورت بچہ لے کر کے کھڑی ہوئی ہو اور آپ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے
کہ خود کھڑے ہو جاؤ اور عورت کو اپنی جگہ پر بٹھا دو. اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے ان دونوں سے پوچھا قال فما خطبکما، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں بہنیں بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں. وابونا شیخ کبیر، اور جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے ہم لوگوں کو پانی پلانے کا موقع نہیں دیتے ہیں. ناظرین کرام، ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی گھر میں کمانے والا نہ ہو، صرف لڑکیاں ہوں، تو وہ جاب کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، کام کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. عورت اگر جاب کے لیے باہر نکلے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ حجاب کے ساتھ باہر نکلے، حجاب کی پابندی ضروری ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے نکلی ہے وہ کام ناجائز نہ ہو، وہ کام حلال ہو. اور تیسرے یہ کہ جو کام کر رہی ہے وہاں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو. اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو عورت کے لیے اجازت ہے کہ اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو تو باہر نکل کر کے وہ جاب کر سکتی ہے، وہ کمائی کر سکتی ہے. ناظرین کرام، یہ اسلام میں خواتین کے دائرے کار پر ایک گفتگو تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. بات یہی ختم ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر کسی دوسرے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا